پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آج صبح آپ کو 5:30 بجے 6 بجے ہم آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آج صبح 6 بجے گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ سارا عزت جلال خداوند یسوع مسیح کے پوتر قادر نام کو دیتے ہیں۔ وہی زندہ خدا ہے، وہی پاک خدا ہے، اور آئیں آج اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں اور اس کی جے جے کار کریں، اس کی مہما گائیں، اس کی بڑائی کریں، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے، کوئی اس کی مانی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آئیں اس کی گن گائیں، اس کی عبادت کریں۔ اس کی عبادت آپ کو برکت دیتی ہے، اس کی عبادت آپ کو دشمن شریر سے بچاتی ہے، وباؤں بیماریوں سے بچاتی ہے، آپ کے ایمان کو تازہ دم کرتی ہے، آپ کو ہر روز روح القدس سے مدد ملتی ہے۔ یسوع کے خون سے ہم محفوظ ہوتے ہیں، اور اس کی محبت ہمیں ہر روز جو ہے وہ ایک نئی قوت دیتی ہے۔ آئے اس کی شکر گزاری کرے، وہ بھلا خدا ہے۔ زمین ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں پر ہم اکٹھے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ آئے اس کی بندگی کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اور اسی کی ستائش اور اسی کی تمجید کریں۔ ہیلیلویا۔ آئیں کوئی بھی گیت یا زبور گا کر آج ہم صبح خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں اور اس کی بڑائی کرتے ہیں اور اسی کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں کوئی بھی گیت گاتے ہیں، کوئی بھی زبور گاتے ہیں اور اس کی مہما گا کر اس کی عبادت میں داخل اور شامل ہوتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ جتنے لوگ آپ آن لائن ہیں اور جتنے ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں۔ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ جس وچ یہوہ دی سب ٹولیاں، کہ جس وچ یہوہ دی سب ٹولیاں گواہی دی خاطر ہے چڑھ جاندیاں، گواہی دی خاطر ہے چڑھ جاندیاں۔ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، کہ آؤ۔ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ جس وچ یہوہ دی سب ٹولیاں، کہ جس وچ یہوہ دی سب ٹولیاں گواہی دی خاطر ہے چڑھ جاندیاں، گواہی دی خاطر ہے چڑھ جاندیاں۔ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے۔ اے یروشلم تو خداوند دا شہر، اے یروشلم تو خداوند دا شہر، تیرے بویاں وچ ہن کھڑے ساڈے پیر، تیرے بویاں وچ ہن کھڑے ساڈے پیر۔ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ही खूबसूरत बात है कि हमने आज सुबह अपने खुदावन के नाम को जलाल दिया है और उसकी बढ़ाई की है और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। आए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। सो तिलावत खुदाबंदी करेंगे और फिर उसके नाम में आगे बढ़ेंगे। सो आइए मेरे साथ निकालिए। कल हमने तिलावत की थी इंजील मुकद्दस में से उसका पहला करंथियों का खत और उसकी हम देखेंगे पहला करंथियों उसका 9वां बाब, और कल हमने तकरीबन 18, 19, 20, 21 आयत तक देखा था। आए ज़रा आगे भी पढ़ते हैं जी। हाँ जी, आए खुदा के कलाम को देखते हैं। टोटल 27 आयत है, लेकिन आए हम उसको आगे पढ़ेंगे। पहला करंथियों उसका 9वां बाब जी। पहले तिलावत करेंगे। आए तिलावत खुदाबंदी करें 9वें बाब की। आए जी, हाँ जी। 18, 19, 20, 21 तक हमने देखा था। जी, यहाँ से लिखा है 20वीं आयत तक देखा था। आज हम 21वीं आयत से तिलावत करेंगे 27वीं आयत तक। बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। 21वीं आयत में पढ़ रहा हूं, पहला करंथियों 9वां बाब 21वीं आयत इंजील मुकद्दस में से। बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अगरचे खुदा के नजदीक बेशरा ना था, बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। कमजोरों के लिए कमजोर बना ताकि कमजोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूं ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं, और मैं सबको कुछ इंजील की खातिर करता हूं, हालेलुया, ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझा जाने वाला सहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इस तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानी नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, और ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। आमीन। आज हमने किताब मुकद्दस में से देखा है पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 21वीं आयत से। और मैं इससे पहले कि हम कलाम की तशरीह की तरफ चलें, खुदा के कलाम को देखें, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी बरकत के लिए उसे देखें। मैं बताना चाहता हूँ कि मंडे से हम 6:30 से 7:15 बजे तक खुदा के इबादत में शामिल होंगे। तो आप इस टाइम को याद रखिएगा ताकि आप अच्छे से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। और जो मौसम जब तक गहरा होता है, फिर हम उसके बाद मार्च से टाइम को वापसी से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। अब चूँकि गहरी रात है, सर्दी है, तो हम उसी तौर से मसीह की मानिंद पोप फूटने से पहले खुदावंद की इबादत में शामिल होंगे, और जब तक पोप फूटेगी उस वक्त तक हम कंप्लीट कर चुकेंगे। आए कि खुदावंद के नाम को जलाल दे। तो कल हमने 21वीं आयत तक देखा था। आए आज हम 22वीं आयत तक, आज हम 21वीं आयत से खुदा के कलाम को देखते हैं। लाइट दे दीजिए मोबाइल से। हाँ जी, तो खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं। पौलुस को खुदावंद में नई पैदाइश का तजर्बा था, इस लिहाज से वो शरीयत के मातहत नहीं था, और ना शरीयत उसके लिए कानून ने जिंदगी थी। इसको हमने देखा, वो लोगों के लिए रस्म रवाज, ये सारा कुछ। तो हमने बेशरा लोगों के लिए देखा था
کہ کس طریقے سے وہ مسیح کے لیے خاطر بنا۔ آئے 22ویں آیت سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں انڈر لائن کریں کمزوروں پر، کمزوروں کو دائرہ لگا دیں 22ویں آیت میں۔ اس آیت میں کمزوروں یعنی چھوٹی چھوٹی تفاصیل میں بھی احتیاط کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ تفصیل بتائی گئی۔ تو یہ لوگ ان باتوں کے لیے بھی جو درجہ حد درجہ احساس تھا، جو دراصل کوئی بنیادی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور لکھا ہے کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ اس کو پورا انڈر لائن کریں، پہلے کمزوروں کو دائرہ لگائیں، پھر پولس کہتا ہے کہ میں کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ تو اب واپسی وہ بات کرتا ہے، یعنی وہ گوشت کھا کر ان کو ٹھوکر کھلانے کی بجائے سبزی خور بن جاتا تھا، کیونکہ ہمارا چونکہ اسی بات پر چل رہا تھا 8ویں باب میں کہ ہمیں قربانی کا گوشت جو ہے، بتوں کی قربانی کا گوشت جو ہے ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے اچھے سے سیکھا۔ تو اب دوبارہ سے 22ویں آیت سے وہ بات کرتا ہے کہ میں کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ تو وہ گوشت کھا کر ان کو ٹھوکر کھلانے کی بجائے سبزی خور بن جاتا۔ اور پھر مختصر یہ کہ پولس آگے انڈر لائن کرے، سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا تھا تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچا لے۔ دیکھیں، مجھے اور آپ کو ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ جس کی خاطر مسیح ہوا ہے ہم اس کو ٹھوکر نہ کھلائیں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ کس طریقے سے کسی کو مسیح کے پاس لے آئیں۔ تو وہ مسیح کی خاطر اس نے اپنے حق کو جو ہے وہ نہیں مانگا۔ مثال کے طور پر انجیل کی منادی کرتے ہوئے انجیل میں سے کھانا، اس کی خدمت قربان گاہ میں سے کھانا اس کا حق تھا، لیکن وہ اس نے کبھی اس کا اصرار نہ کیا۔ کس کی خاطر؟ مسیح کی خاطر۔ اور اس نے دکھ اٹھا کر، برداشت کر کر مسیح کی خاطر انجیل میں حرج نہ ہو، اس نے اصرار نہیں کیا، اپنے حق سے بھی دستبردار ہو گیا مسیح کی خاطر۔ اب یہاں پر بھی وہ کمزوروں کے ساتھ جو ہے اسے ٹھوکر نہیں کھلاتا، اور اسے اگر سبزی کھانی پڑتی ہے وہ سبزی خور بن جاتا ہے، اور وہ تاکہ سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا تھا تاکہ کسی طرح سے بعض کو کیا کر لے، بچا لے۔ اس آیت کو کبھی بھی پاک کلام کے اصولوں کو قربان کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ایسی جو خدا کے کلام کے اصول ہیں، جیسے کہ خدا کے کلام کا اصول ہے کہ کلیسیا خدا کے خادم کی جو ہے وہ کفالت کرے، جو کچھ جب وہ خدمت لیتے ہیں، جب وہ خدمت کرتا ہے تو ضرور اس کی مالی مدد کی جائے۔ یہ خدا کے قانون ہے، خدا کے کلام کا قانون ہے، یہ آئین ہے۔ اسی طرح سے وہ کسی بھی کلام کو قربان نہیں کرتا۔ تو یہ نہیں تھا کہ اگر پولس اس حق کو نہیں جتاتا تھا یا اس حق کو نہیں لیتا تھا تو وہ خدا کے کلام کے سے زیادہ معتبر بن رہا تھا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اس نے تو جو خداوند نے مقرر کیا تھا وہ اس سے بھی دستبردار ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے کلام کی سچائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، بلکہ اس نے برداشت کر کر خداوند کا کام کیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی وہ خدا کے کلام کے اصولوں کو قربان کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ یہاں صرف یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ان کی رسومات اور عادات کو ممکنہ حد تک موافقت پیدا کر لینا جائز ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو بچانے کے لیے ان کے رسومات اور عادات کو ممکنہ حد تک، یعنی کہ جہاں تک خدا کا کلام اجازت دیتا ہے، جہاں تک خدا کے کلام نہیں ٹوٹتا، جہاں تک خدا کے کلام کی نافرمانی نہیں ہوتی، جہاں تک خداوند کے کلام کا اصول قربان نہیں ہوتا، وہاں تک تو آپ جا سکتے ہیں، وہاں تک تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہاں تک اگر آپ کچھ کر لیتے ہیں جس سے خدا کے کلام کی انسلٹ نہیں ہوتی، خدا کا آئین نہیں ٹوٹتا، خدا کے کلام کی نافرمانی نہیں ہوتی، خدا کا کلام قربان نہیں ہوتا، تو وہاں تک تو آپ اسے اپنا سکتے ہیں، وہاں تک تو وہ جائز ہے۔ جب پولس کہتا ہے کہ تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچا لوں، تو اسے ایک لمحہ کو بھی خیال نہیں آتا کہ میں اپنی طاقت سے کسی دوسرے شخص کو بچا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے کہ چلو جی میں انج کراں گا تو میں اپنی طاقت سے ایسے کر رہا ہوں۔
تو ایک تو یہ نہیں آپ نے کرنا، آپ نے ضرور کسی کو بچانے کے لیے حد تک جانا ہے، لیکن وہاں تک نہیں جانا جہاں تک خدا کے کلام کی نافرمانی ہو جائے۔ اور پھر جب آپ ایسے بچاتے ہیں تو کبھی بھی یہ مت سوچنا اگر آپ کچھ ایسا اصول طریقہ اپناتے ہیں جس سے خدا کا کلام بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو اپنے اوپر بھی آپ نے فخر نہیں لینا کہ ابھی میرا فخر ہے، میں اپنی طاقت سے ایسا کر پاؤں گا۔ کیونکہ اسے علم اور احساس تھا کہ صرف خداوند یسوع ہی وہ واحد ہستی ہے جو بچا سکتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو یہ بات آپ نے اپنی زندگی میں رکھنی ہے، کبھی اپنی طاقت پر، کبھی اپنی اسٹریٹجی پر، کبھی اپنی انرجی پر بھروسہ نہیں کرنا، اور کبھی خدا کا کلام توڑ کر کسی کو بچانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو پولس اگر سب کے لیے سب کچھ بنا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کچھ بنا، ان کی رسمات اور عادات وہاں تک اپنائی جہاں تک خدا کے کلام کی نفی نہیں ہوتی تھی، جہاں پر خدا کے کلام کا اصول قربان نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ دیکھنا بھی کتنا دل نواز ہے کہ جو لوگ انجیل کی خوشخبری میں مسیح کی خدمت کرتے ہیں ان کو اس کے ساتھ مشابہ ہونے کا اتنا فضل حاصل ہے کہ ان کو لفظ بچاؤ، کیا لکھا ہے؟ بچاؤ، انڈرلائن کریں، استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ خوشخبری کی خدمت کیسی سربلندی اور وقار اور وقت بخشتی ہے کہ بعض کو بچاؤں۔ تو آپ جو ہے انجیل کی خدمت کی خاطر، خوشخبری کی خاطر اور خوشخبری مسیح کی خدمت کرتے ہوئے ان کو اس کے ساتھ مشابہ ہونے کا اتنا فضل حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان کو کیا کہتا ہے؟ لفظ بچاؤ استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ وہ اسے بچائے۔ تو ہمیں، مجھے اور آپ کو کسی کو بچانے کی خاطر اگر کچھ چھوڑنا پڑے، کچھ کھانا پڑے جہاں پر خدا کے کلام کی نفی نہ ہو، کچھ پہننا پڑے، کچھ برداشت کرنا پڑے، تو ہم کر سکتے ہیں جہاں خدا کے کلام کی نفی نہ ہو۔ اور پھر اگر آپ کچھ بھی اپناتے کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ آپ اپنی طاقت سے کر رہے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند کی قدرت سے، اس واحد ہستی کے وسیلہ سے یہ صرف ممکن ہے کہ کوئی بچ جائے۔ آیت 23 سے 27 جو ہے وہ ضبط نفس کی کمی کے باعث اجر کھو دینے کے خطرے سے خبردار کیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے کہاں سے؟ آیت 23 سے 27 تک، اگر آپ برداشت نہیں کرتے، اجر کھو دینے کی خطرے سے خبردار کیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نفس کی کمی کے باعث، ضبط نفس کی کمی کے باعث کرنتھیوں کی طرف سے مالی امداد کا انکار پولس کے لیے ایک طرح کا سخت ضبط نفس ثابت ہوا۔ ضبط نفس ہے نا کہ اس نے جو ہے وہ مالی مدد سے انکار کیا کہ بھئی تاڑی مالی مدد ہونی چاہیے، تو کیا اس کو ضرورت نہیں تھی؟ اس کو تو بہت ضرورت تھی۔ میں نے آپ سے کہا اس نے سب سے زیادہ سفر کیے، میں نے آپ سے کہا وہ کرائے کے گھر میں رہتا تھا، میں نے آپ سے کہا کہ وہ روٹی کھاتا تھا، وہ خدمت کرتا تھا، وہ مالی مدد لوگوں کی کرتا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیسی بات ہے، کرنتھیوں کے بارے میں اس نے ضبط نفس کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے نہیں منگیا، اور اس نے ایسے بہت ساری چیزوں میں مجھے اور آپ کو ضبط نفس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر کئی جگہوں پر ہمیں کھانے سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کئی جگہ سے ہمیں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کئی جگہوں پر اپنی کانوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کئی جگہوں پر اپنی بری خواہشوں کی ضبط نفس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھی کرنتھیوس کی کلیسیا کو مالی مدد سے اس نے انکار کر دیا، جبکہ بائبل مقدس سارے طور سے وہ بتاتی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ انجیل کا حرج نہ ہو۔ آج میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے بھی پچھلے ابواب میں بتایا کہ خدا کے ایسے عظیم خادم موجود ہیں جو خدمت کرتے ہیں اور کلام کے مطابق خداوند نے بھی مقرر کر دیا، اور ان کا حق ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ لیکن اگر کلیسیا اس حق کو نہ سمجھے تو خدا کے عظیم خادم ایسے موجود ہیں جو ضبط نفس کی وجہ سے وہ مالی امداد سے بھی انکار کر کر خدا کا سر جھکا کر جس بھی حال میں خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور خدا ضرور اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اگر میں اور آپ اس بات کو نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے، تو آئیں ذرا 23ویں آیت دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں۔ سارے بولے ہلیلویا، کیسی خوبصورت بات ہے، میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں۔ تو اگر اس نے مطلب ضبط نفس کیا اور اس نے مالی مدد سے دستبردار ہو گیا، کرنتھس کی کلیسیا ایسا نہیں کرتی تھی، تو اس نے اس کو برداشت کیا، کس کی خاطر؟ انجیل کی خاطر۔ صاف لکھا ہے۔ میں ایک پیغام سناتا ہوں، آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، مجھے
جب سے پتہ چلا وہ 30 ڈیز میں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، میں اس کے لیے بڑا پریشان ہوں۔ میں چاہتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے یا یوٹیوب پر آیا جائے۔ تو وہاں پر ایک پیغام ہے میرا، گاڈ فار سیک، خداوند کی خاطر۔ تو خداوند کی خاطر یہاں پر ہے کہ میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں۔ تو انجیل کی خاطر وہ مالی امداد سے دستبردار ہو جاتا ہے، وہ انجیل کی خاطر سبزی خور بن جاتا ہے، وہ انجیل کی خاطر جو ہے وہ مختلف عادات اور مختلف لباس پہن لیتا ہے، مختلف علاقوں میں چلا جاتا ہے، دکھ سہ لیتا ہے۔ تو یہ انجیل کی خاطر، یہ نفس سے ضبط بھی ہے تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ تو آئیں اوروں کے ساتھ شریک ہوں، اس کے علاقے میں شریک ہو سکتے ہیں آپ، اس کے دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں آپ، اس کے لباس، اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، پر کس کی خاطر؟ اگر انجیل کی خاطر ہو، اگر اس کو بچانے کی خاطر ہو، اگر اس کی نجات کی خاطر ہو، تو یہ آپ۔ تو کیا لکھا ہے؟ میں گزشتہ آیات میں پولس نے بتایا کہ خداوند کے کام کی خاطر وہ کس طرح اپنے حقوق اور اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے۔ آج آپ نے کس کی خاطر کچھ کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا لوگ آج دنیا کی خاطر اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں، دنیا کی خاطر نہ جانے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کئی لوگ جھوٹا وقار پانے کے لیے، جھوٹی جگہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے، کیا کچھ کس کی خاطر کر رہے ہیں۔ لیکن پولس خالصتاً خدا کے کام کی خاطر، خداوند کی خاطر، انجیل کی خاطر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے حقوق سے اور اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ انڈر لائن کر دے، بڑا سارا دائرہ لگا دے، انجیل کی خاطر۔ ہیلیلویا! صرف انجیل کی خاطر کہ انجیل کا حرج نہ ہو۔ اچھا کوئی ایس رولے چو پہ دینا کہ چڈو تسی میرا حق ادا نہیں کر رہے اور میں نہیں خدا کی خدمت کرتا۔ لیکن لوگ اس کا حق بھی ادا نہیں کر رہے تھے اور اس کی مالی مدد بھی نہیں کر رہے تھے، تو بھی اس نے انجیل کی خاطر کیا کیا؟ اس کو برداشت کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے خود سے نہیں یہ اختیار کیا کہ یہ میرے لیے مجبوری ہو یا پیشہ ورانہ میں کوئی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ میں خداوند کی خاطر کر رہا ہوں، خداوند کے بلاوے کی خاطر کر رہا ہوں اور اس کی پاک بے چینی کے عوض کر رہا ہوں، اس کے بلاوے کی، اس کی محبت، اس کی صلیبی خون کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اس لیے میں اس کو برداشت کروں تاکہ انجیل کا حرج نہ ہو۔ اور دیکھیں اس نے کیا، اور اس نے سب سے زیادہ انجیل سنائی اور انجیل خداوند کے نام کو جلال دیا۔ تو انجیل کی خاطر تاکہ وہ آنے والے دن میں انجیل کی کامیابیوں میں کیا ہو سکے؟ شریک ہو سکے۔ ہیلیلویا! اب انجیل کی کامیابیوں میں وہ شریک بھی ہوا۔ اگر دنیاوی طور پر بھی دیکھیں اور بادشاہی میں بھی جا کر دیکھیں، سب سے زیادہ بھیج خداوند نے اسے دیے، سب سے زیادہ سفر اس نے کیے، سب سے زیادہ مسیح کی خاطر دکھ اس نے سا، سب سے زیادہ کلیسیاں اس نے قائم کی۔ تو پھر یہ کیا تھی کہ انجیل کی کامیابیاں تھیں۔ اگر آپ مسیح کی خاطر سہتے تو آپ یہاں پر بھی کامیاب ہیں، اور بادشاہی میں بھی ہم پولس کو دیکھیں گے جس نے مسیح کی خاطر، انجیل کی خاطر، خداوند کے کام کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ آج میں ان خدا کے خادموں کو یہاں سے حوصلہ افزائی دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات نہیں، اگر آپ کی غرض پوری نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، آپ برداشت کر لیں، دکھ سہ لیں، مسیح کی خاطر، اس کے کام کی خاطر، خداوند کی خاطر۔ یقیناً خداوند آپ کو اس انجیل کی کامیابیوں میں شامل کرے گا۔ اور کلیسیا سے بھی میں کہتا ہوں، یہ کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں، آپ نہ سمجھیں کہ ہماری خدا کے کلام کے مطابق کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آئے آپ ضرور اپنی شکر گزاریاں، اپنے ہدیے خداوند کے گھر میں لے کر آئیے، اور اپنے دینے سے خداوند کے گھر، اس کے خادم، اس کے گھرانے کی پالنا کریں تاکہ اس سے سارا عزت اور جلال خداوند کو ملے۔ آئیے 24 میں دیکھیں، جب پولس آیت 24 کے الفاظ لکھ رہا تھا تو بلا شبہ اسے وہ کھیلیں یاد آ رہی تھی جو کرنتھس کے قریب خانائے میں منعقد ہوا کرتی تھی۔ کرنتھس کے ایماندار کھیلوں کے ان مقابلوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ تو پولس ان کو یاد دلاتا ہے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو دوڑتے تو سبھی ہیں، دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں، لیکن انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کریں۔ تو وہاں پر یہ کھیلیں ہوتی تھی دوڑنے کی، اور اس لیے تو وہ ان کو یاد کر انہیں یہ بتاتا ہے۔ سبوں کو انعام نہیں ملتا، یہ لکھا ہے۔ مسیحی زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے۔ کرسچن لائف ایک جو ہے وہ ایتھلیٹس کی طرح یا ایک دوڑنے والے کی طرح یا دوڑ کی مانند ہے۔ یہ ضبط نفس مانگتی ہے،
کیا مانگتی ہے؟ ضبط نفس مانگتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ باڈی بلڈر جو ہے وہ کتنا ضبط نفس کرتا ہے، کوئی کیا کچھ کھاتا ہے کیا کچھ نہیں کھاتا، وہ کیا کرتے ضبط کی خاطر. اسی طرح سے لائٹ ہے وہ دوسری طریقے بند ہوگی. اچھا چلے خیر کوئی بات نہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا لائٹ گئی ہوئی ہے، جب بھی ہم یہاں ہوتے تو لائٹ نہیں ہوتی، لائٹ کی تھوڑی سی کمی ہے، تو بھی خدا کی شکر گزاری، اس نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے. البتہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوڑ میں تو کیا کرتے ہیں اور مستقبل کی کوشش اور کار اس میں سب کچھ میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. آیت کسی طور پر بھی جو ہے نہیں کہتی کہ مسیحی دوڑ میں صرف ایک شخص انعام کی جیت سکتا ہے، دوڑ کر انعام جیت سکتا ہے، بلکہ صرف اتنا سکھاتی ہے کہ ہم سب کو جیتنے والوں کی طرح دوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں جو بائبل مقدس سکھاتی ہے وہ یہ آیت سے کہ ہم سب کو دوڑنے والے کی طرح، جیتنے والے کی طرح دوڑنا چاہیے. دیکھیں کام تو سب کرتے ہیں، لیکن اگر خوبصورتی سے آپ کام کرتے ہیں تو اس کی بلیسنگ ہے. اور اگر آپ دوڑتے ہیں تو سارے دوڑ دینے، پر جیتنے کے لیے دوڑیں. دیکھیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کامیابی کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے جو ہے وہ پڑھیں. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کامیاب ہونے کے لیے پڑھیں. دیکھیں اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو کامیاب خدمت کرنے کے لیے جو ہے نا خدمت کریں. یہ نہیں کہ بس ٹلے اتیادے نال. اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو پھر کامیاب دعا کریں، ایسے دعا کریں کہ پھر پتہ لگے کہ کوئی دعا ہے. اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ خدا، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ دوڑنا تو ہے پر جتن والے کی طرح دوڑنا. دیکھیں مجھے بتائیے اس بچے کے پڑھنے کا کیا فائدہ اگر وہ کامیاب ہونے کے لیے نہیں اس کو کرتا. اور زندگی میں اور آپ اگر خدمت کر رہے ہیں اور اگر ہم کامیاب طور سے خدمت نہیں کرتے تو کیا فائدہ اس خدمت. اگر ٹکر نو پھائی دینی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر دوڑ دیتے سارے نہیں. پر ایک کرسچن جب دوڑتا ہے، کرسچن جب کچھ کرتا ہے تو وہ جیتنے کے لیے، یعنی کہ ایسے دوڑے کہ جیتے، مطلب پھر کامیاب ہو. پھر وہ چاہے آپ کو کتنے سال کیوں نہ لگ جائے، آپ کی کامیابی کا ڈنکا ساری دنیا جانے. تو یہ آیت ہمیں یہاں پر کیا کرتی ہے، سکھاتی ہے. اور یہ جو شخص کہہ رہا ہے پولس رسول، وہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو بتا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کسی قسم کے ضبط نفس اور خود انکاری پر عمل کرنا ہے. ضبط نفس پر عمل کرنا اور خود انکاری کی زندگی پر عمل کرنا ہے. اب دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ پی سی ایس یا سی ایس ایس کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ روم میں جائیں گے آپ کو پڑھنے کے لیے، تو پھر پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں، پڑھتے تو سبھی، لیکن کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ کو روم بند کرنا ہوگا. اور اگر آپ نے خداوند سے بات کرنی تو یہ سنے کہ کیسے، جا اپنی کوٹھڑی بند کر اور خدا سے دعا کر، اور وہ ایسا دعا کر کہ وہ تجھے بدلا دے، یعنی کہ وہ تجھے بدلا بھی دے اور وہ تجھے بدل بھی دے. ایس لیول تے پھر دعا کرنی. تو کہنے کا مقصد ہے آپ کو ان سائڈ جانا ہوگا، آپ کو خداوند کے حضور سنسیئر اور ضبط نفس اور خود انکاری کی. اب جب آپ روم میں چلے جاتے ہیں، what does it mean? This means you are cut by the world, right? جب آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اور یہ خود انکاری کی زندگی ہے. بڑا مشکل ہے گھٹنوں کے بل ہونا، بڑا مشکل ہے کوٹھڑی میں جانا، بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو مار کر اس چیز کو کامیابی کے طور سے کرنا. اور اگر آپ اینچی کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ نے، اور اگر پولوس کی جو کہہ رہا ہے، اگر آپ اس کی خدمت کو اور باقیوں کی خدمت کو دیکھیں تو پھر وہ اس نے واقعی ایسے دوڑا جیسے جیتتے ہیں. حالانکہ وہ پچھو آ کے دوڑے، وہ 12 کے چناؤں کے اندر نہیں تھا، لیکن مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان تو آیا دمشق دی رات اور انہوں ملیا اور اسے چنا، اور پھر وہ ایسا دوڑا آئے کہ جیتے. تو مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے، اس طور سے آگے بڑھنا ہے. جن پر پولس رسول کا کاربند رہتا تھا، اور یہاں لفظ لکھا ہے انعام، نجات نہیں ہے، رائٹ؟ جب لکھا نا انعام پانے تو نجات نہیں ہے انعام، بلکہ یہ کیا ہے، دیانت دارانہ خدمت کا اجر ہے. اور جب آپ دیانت داری سے
دعا کرتے ہیں, دیانتداری سے خدمت کرتے ہیں, دیانتداری سے آپ دوڑتے ہیں, تو یقیناً آپ کو اجر ملے گا. اور وہ اجر آپ وہ زمین پر بھی ہے, وہ بادشاہی میں بھی ہے. کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ ہمارے دوڑنے میں دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ دوڑنے کا نتیجہ جو ہے وہ نجات ہے. یہ نہیں کہیں پر بھی لکھا کہ ہماری وفاداری دیانتداری کے ساتھ دوڑنے کا جو نتیجہ وہ نجات ہے. نجات تو ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملی, لیکن دوڑنا کیسے ہے؟ خدمت میں جیتنا ہے. اینو ہے کہ بس عام لوگوں کی طرح وچ ہی رل جائیے. ہم انوکھے ہیں, ہم نرالے ہیں, اسی دوڑیے تو پھر جیت کے وکھائیے. آپ اپنے اپنے ایریا میں جہاں کہیں پر بھی مسیح کا نور اور نمک ہے, آپ کو مسیح نے نور اور نمک بنایا. آپ نے ایسے دوڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے جیتنا ہے. ایسے دوڑو کہ جیتو. اور اس کا نجات کے ساتھ تعلق نہیں. کہیں آپ سمجھے کہ غیر قوموں کی طرح یا مختلف اور دنیا میں 4200 مذاہب ہیں, تو شاید ان میں کی طرح کہ ہم اپنی دوڑ کی پریکٹس میں, ہم اپنی وفاداری کی پریکٹس میں, ہم اپنی دیانتداری کی پریکٹس کی دوڑ کے نتیجے میں نجات پائیں گے. نہیں ہے. نجات ہمیں یسوع مسیح کے خون اور کفارے کے وسیلہ سے اور اس پر ایمان لانے کے سے. اب یہ کیوں کرنا ہے؟ یہ اس ریوارڈ کو پانا ہے. نجات خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ہے. سو خدا کی یہ مفت بخشش ہے. کسی وجہ نال نہیں ہے, کسی ریاضت سے نہیں ہے, کسی پریکٹس سے نہیں ہے کہ اسی فاسٹ ڈے سے کریں گے تو نجات پاؤں گے, کریں گے تو نجات پاؤں گے, اچھے دوڑاں گے تو نجات پاؤں گے. نو. یہ جیتنا جو ہے, یہ انعام جو ہے, یہ نجات نہیں ہے. یہ اجر کی بات ہو رہی ہے, ریوارڈ کی بات ہو رہی ہے, کامیاب ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو نجات تو یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے. بڑی مشکل ہو رہی ہے اس میں. سو اب پولوس جو ہے وہ دوڑنے کی مثال چھوڑ کر کشتی کی مثال دیتا ہے. تو ذرا آپ دیکھیے کس آیت میں ہے, 25ویں آیت میں. ہر پہلوان جو ہے وہ سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. نفس ضبط ہم نے سیکھی نا, تو ہر جب اس نے دوڑ کی جب بات بتائی تو اس میں ہم نفس ضبط دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسے دوڑنا ہے کہ جیتو. یہاں پر وہ کہتا ہے پہلوان کیا کرتا ہے؟ پہلوان ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے. اف یو آر بلیور, تو کیا پھر آپ کو نہیں پرہیز کرنا؟ اگر آپ ایماندار ہیں تو کیا یسوع مسیح نہیں بتاتا, کیا خدا کا کلام نہیں بتاتا اے بولنا ہے نہیں بولنا ہے, ویکھنا ہے نہیں ویکھنا ہے, کھانا ہے نہیں کھانا ہے, پانا ہے نہیں پانا, اتھے جانا اتھے جانا اتھے نہیں جانا. تو ایسی ہے بھی ہے. میں دیکھا اج دا ایماندار وہ ایک دنیا دار سے بھی 4 ہاتھ اٹھتے ہی ہے. اگر ایک پہلوان پرہیز کرتا ہے, ایک دوڑنے والا جو ہے وہ نفس ضبط رکھتا ہے, اور پولوس مسیح کی خاطر کیا کچھ کرتا ہے, اس کے کام کی خاطر کیا کچھ کرتا ہے, خداوند کی خاطر کیا کچھ کرتا ہے. آج دے ایماندار نو پتہ ہی نہیں کہ میں بھی کوئی پریز کرنا ہے بھائی. میں کچھ دیکھنے سے پریز کرنا ہے, کچھ سننے سے پریز کرنا ہے, کہیں جانے سے پریز. وہ جتھے جاندا ہے جو چاہتا ہے کھاندا ہے, جو چاہتا ویکھدا ہے, جو چاہتا ہے سندا ہے. آپ کو پتہ اس لیے آج کے ایماندار کی بیوٹی ختم ہو گئی ہے, آج کے ایماندار کی گریس ختم ہو گئی, کیونکہ وہ دنیا دار کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا ہمیں, کیونکہ وہ جو مرضی کر لیتا ہے. اصل میں خدا نے ہمیں بلا کر, تو یہاں پر لکھا ہے کہ پہلوان ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے. سو ایک دفعہ ایک پہلوان نے جو ہے وہ اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا میں تمباکو نوشی کر سکتا ہوں. پہلوان نے اپنے استاد سے پوچھا کیا میں تمباکو نوشی کر سکتا ہوں, شراب پی سکتا ہوں, اور جو ہے وہ دیگر جو ہے موج میلہ کر سکتا ہوں, تو پھر بھی کشتی لڑ سکتا ہوں. یہ ایک پہلوان نے ایک استاد سے پوچھا کہ میں سگریٹ پی سکتا ہوں, میں شراب پی سکتا ہوں, موج مستی کر سکتا ہوں, اور کیا میں پھر بھی لڑ سکتا ہوں؟ تو استاد نے جواب دیا, ہاں کشتی کر سکتے ہو مگر جیت نہیں سکتے. ہائے 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 ہلیلویا, کیسا زبردست جواب ہے. ہاں کشتی کر سکتا ہے لیکن جیت نہیں سکتا. تو آپ مجھے یہ بتائیے, میں اور آپ ایماندار ہیں, اسی سب کچھ جی کر سکنے ہیں تو پھر جیت سکنے ہیں. دیکھیں ہم دوڑ رہے ہیں تو اسی جتنا ہے, ہم کشتی کر رہے ہیں تو بس کی مار کھان لیے کر رہے ہیں, ہارنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں ناکام ہونے کے لیے کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جیتنے کے لیے کرنا ہے, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو میں آج آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ پولوس جو ہے وہ
کیا کرتا ہے، ہر طرح سے تصور کرتا ہے کہ کھلاڑی جو ہے وہ مقابلوں میں مصروف ہیں، کھیلوں میں ختم ہوتی ہیں اور جیتنے والا جو ہے انعام لینے کو آگے آتا ہے۔ سو انعام کیا ہے؟ مرجھا جانے والا صحرا، پھول کا ایک ہار یا پتوں کا ایک ہار جو بہت جلد کیا کرتا ہے، مرجھا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ ایک ایسے صحرے کا ذکر کرتا ہے جو نہیں مرجھاتا، سو جو ان سبوں کو دیا جائے گا جو مسیح کی خدمت میں وفادار ہیں۔ آمین۔ اب اگر آپ دوڑنے والے کو دیکھیں، پہلوان کو دیکھیں، تو وہ ایسے پھولوں کے ہار کی خاطر دوڑ رہے ہیں جو مرجھا جائے گا، ایسے صحرے کی خاطر جو ختم ہو جائے گا۔ لیکن پولس کہتا ہے اسی پھر کا دلی کر رہے ہیں، ہم تو اس صحرے کے لیے کر رہے ہیں، اس اجر کے لیے کر رہے ہیں جو کبھی نہ مرجھائے گا اور جو مسیح کی خدمت میں وفادار ہیں ان کو دیا جائے گا، ان سب کو دیا جائے گا جو مسیح کی خدمت میں وفادار۔ آؤ مسیح کی خاطر کریں، آؤ انجیل کی خاطر کریں، آؤ خداوند کی خاطر کریں، آؤ اس کی وفاداری، اس کی دیانتداری کی خاطر کریں، تو پھر وہ کیسا ہوئے گا؟ تو مجھے اور آپ کو 26ویں اور 27ویں آخری آیت ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں۔ تو اس نے مرجھانے والے یعنی لازوال تاج کے پیش نظر پولس ان کو بیان کرتا ہے، ذرا پڑھیے، لکھا ہے کہ میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں، میں اس طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی معنی نہیں جو ہوا کو مارتا ہے۔ پھر وہ بڑی گل کہنا میں بھی تھوڑا دوڑ رہا، بس دوڑی جا رہا، کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ کہندا نہیں، دوڑ تو میں رہا ہوں پر جتن والے دی طرح دوڑ رہا، واو ونڈرفل۔ تو کہندا میں ایویں نہیں ہوا چ مکے مار رہا ہوں، نہ۔ تو آئے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا محنت کر رہے ہیں؟ کیا ایمانداری ہے آپ کی؟ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر واقعی آپ کچھ کر رہے ہیں تو ذرا کمر باندھ کے کریں۔ اور میری بڑی خواہش ہے کہ خداوند مجھے اپنی حد المقدور قوت اور کوشش کے ساتھ خداوند تیرے حضور خدمت کرنے کا، دوڑنے کا، لڑنے کا، تیرے خاطر خداوند، تیری انجیل کی خاطر خداوند اچھے سے کرنے کا فضل دے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں that time is your time, right? That time is not time of the Paul or Peter or John. نہیں، یہ ان کا وقت نہیں ہے، یہ آپ کا وقت ہے۔ پولوس نے اپنے وقت میں بہت اچھا دوڑا اور آج تک ہم اسے یاد کرتے ہیں، یوحنا کو یاد کرتے ہیں، پترس کو یاد کرتے ہیں، وہ مشعل راہ بن گئے ہیں دنیا کے لیے، پر دوڑے بڑا کمال نے۔ اب میری اور آپ کی باری ہے، اب میں اور آپ دوڑیں، اے وقت چلا جائے گا، یہ ٹائم چلا جائے گا، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان رونگ ایکٹیویٹیز۔ اب آؤ ان ساری باتوں سے باہر نکلیں اور اچھے سے خداوند کا کام کریں۔ ایسا کرے نا کہ پھر تانوں بھی لوگ یاد کریں، کہن واہ ایک وقت تھا، ایک دور تھا، کوئی شخص تھا جو خداوند کی خدمت کرتا اور چھوٹی چھوٹی چیز پر خداوند کے لیے، مسیح کی خاطر، مسیح کے کام کی خاطر آگے دوڑے، آگے بڑھے۔ اس کی خدمت جو ہے نہ تو بے مقصد تھی اور نہ بے اثر تھی، کہ بے موثر تھی، غیر موثر بھی نہیں تھی، اس لیے انہیں کی خدمت کی ہے، اس نے با مقصد خدمت کی، اس نے با اثر خدمت کی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ٹھکانہ تھا، ایک نشانہ تھا۔ اس کی نیت تھی کہ اس کی جیت کی نیت تھی اور ہر جو ہے وہ شمار میں آئے، وقت اور قوت کو کوئی ضائع نہ ہو۔ رسول کو نشانے کی خطا کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں کہا نشانات مارنا ہے پر خطا نہیں کرنا، اور اس نے وقت کو ضائع نہیں کیا، اس نے چھوٹے چھوٹے وقت میں بھی خدا کا کام کیا۔ آج میری اپنے لیے بھی دعا ہے، آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ خداوند وقت بڑا غنیمت ہے، وقت کو غنیمت جانتے ہیں، وقت بڑا تھوڑا ہے، خداوند اس وقت کو اپنے جلال کے لیے اچھے سے استعمال کرنے کا فضل دے۔ آئے آخری آیت دیکھیے، 27ویں آیت، بلکہ وہ اپنے بدن کو کیا کرتا ہے، ڈسپلن میں رکھتا ہے، نفس ضبط میں رکھتا ہے۔ اپنے بدن کو نفس ضبط نہ رکھیں، ضرور اپنی کیئر کریں، ضرور اپنے گھر کی کیئر کریں، اپنی زندگی کی کیئر کریں، اسے ڈسپلن میں رکھیں ورنہ یہ اجڑ جائے گا۔ نفس ضبط رکھیں، برداشت کریں مسیح کی خاطر۔ کیا کہتا ہے، اسے میں اپنے قابو میں رکھتا ہوں
ताकि ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। सो ठहरे मसीही जिंदगी में ज़ब्त नफ्स जो है वो खुद पर काबू रखने और परहेजगारी और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। क्या है नफ्स ज़ब्त का क्या मतलब है? डिसिप्लिन होना, खुद को काबू में रखना, खुद इनकारी करना, नफ्स ज़ब्त करना, ज़ब्त नफ्स जो है वो करना, खुद को काबू में रखना। हमें अपने आप को काबू रखने की मशक करते रहना चाहिए। अपने आप को काबू रखा जी मैं कहती दुनिया में काबू कर देना, कभी अपने आप में भी करो। तो फिर देखिए, सो पौलुस जो है इस खौफनाक इम्कान का एहसास करता था कि मैं औरों में मुनादी करके खुद नामकबूल ना ठहरूं। इसका मतलब है वो ठहर सकता हूं। सो इस आयत के मफहूम में जबरदस्त बहस होती रही है। सो बाज़ आम उल्मा कहते हैं कि इस आयत में जो है वो ये तालीम है कि कोई इंसान निजात पाने के बाद जो है वो दोबारा भी क्या है भटक और हलाक हो सकता है। सो ये नज़रिए नए अहदनामे के अमूमी तालीम से मुतजाद हैं कि मसीही कोई सच्ची जो है छिड़क भेड़ कभी हलाक ना होगी। सो बाइबल की तालीम है कि मसीह की कोई सच्ची भेड़ कभी भी हलाक ना होगी। सो आए 27वीं आयत को हम देखते हैं। सो दूसरे उलमा कहते हैं कि जिस लफ्ज का तर्जमा नामकबूल ठहरूं, इसका मतलब है एट कीमोस का मतलब है नामंजूर किया गया, या ये खेलों के शोबे की इस्लाह है। मफहूम है ना अहल ठहराया गया है। सो क्या नामकबूल ठहराऊं किया गया है बहुत जोरदार लफ्ज है और अब्दी सजा की तरफ इशारा करता है। ताहम वो इस आयत की ये तशरीह करते हैं कि पौलुस रसूल ये तालीम नहीं दे रहा कि जिस शख्स को एक दफा निजात मिल गई वो नामकबूल ना अहल भी ठहराया जा सकता है। सो बल्कि ये कि जो शख्स ज़ब्त नफ्स को बुरुएकार नहीं ला सकता, दरअसल उसे कभी निजात मिली ही ना थी। सो झूठे उस्तादों को देखते हुए और ये मुशाहिदा करते हुए कि वो किस तरह अपनी ख्वाहिशात और अपने शौक पूरे करने के पीछे लगे रहते हैं, सो पौलुस रसूल एक अमूमी असूल पेश करता है कि अगर कोई शख्स अपने बदन को काबू में नहीं रखता तो ये बात सबूत है कि वो नए सिरे से पैदा हुआ ही ना था। सो और इस सूरत में अगरचे वो दूसरों के सामने मुनादी करता है मगर खुद नामकबूल ठहरेगा। तो यहाँ एक तीसरा मफहूम भी है। मुमकिन है कि इस आयत में पौलुस निजात का हरगिज जिक्र नहीं कर रहा बल्कि खिदमत की बात कर रहा है, और उसका मतलब ये नहीं कि खतरा है कि मैं कभी हलाक हो जाऊंगा, बल्कि जहां तक मेरी खिदमत का ताल्लुक है खतरा है कि मैं आजमाइश में कामयाब ना हूं और इनाम के ना अहल करार पाऊं। सो ये तशरीह लफ्स नामकबूल क्या लिखा है एट कीमोस ग्रीक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल हुआ है से पूरी मुताबिकत रखती है, और खेलों का सियाको सबाक भी इसी की तायद करता है कि पौलुस इस होलनाक इम्कान को तस्लीम करता है कि औरों में मुनादी करने के बाद आप नामकबूल ठहरे। सो खुदावंद उसे एक तरफ हटा दे कि अब मेरे काम को नहीं रहा। सो सूरत हाल कुछ भी हो, कलाम ये हिस्सा बहुत नाजुक और संजीदा है कि और जो शख्स भी खुदावंद की खिदमत करना चाहता है उसको मुतवज्जो करता है कि अपने दिल का गहरा मुआयना करे और फैसला करे कि खुदावंद के फजल से मुझे इस लफ्ज के मफहूम का कभी अमली तजर्बा नहीं होगा। सो पौलुस ज़ब्त नफ्स की जरूरत पर गौर करता है तो बनी इसराइल की मिसाल उसके जहन में आती है। बाब 10 में वो दोहराता है कि किस तरह वो कौम अपनी ऐशो इशरत में पड़ गई, अपने बदनों को काबू में रखने में बेपरवाह और बेहतियात होकर नामकबूल और ना अहल बन गई। सबसे पहले वो बनी इसराइल के एजाजात मराआत का जिक्र करता है जो उनको बख्शे गए। सो आयत 1 से 4, फिर इसराइल की सजा आयत 5 और आखिर में उनके जवाल और असबाब, और आयत 6 से 10 का बयान करता है और फिर वाजे करता है कि इन बातों का हम पर किस तरह इतलाक होता है।
بولو ہیلیلویا. سو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ وہ نفس ضبط کی بات کرتا ہے, تو اس نے اچھے سے بتایا تھا نا کہ نامقبول ٹھہرتے. اگلا 10واں باپ انہیں بنی اسرائیل دی دسیا کہ جو انہوں نے نفس ضبط نہیں کیا, وہ ڈسپلن نہیں رہے, جب انہوں نے خود انکاری نہیں کی, جب انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر نتیجہ آیا ہے کہ وہ نامقبول ٹھہرے. سو نامقبول میں ہم نے 3 طرح کے خیال دیکھے ہیں, تو کل میں اسے ایک دفعہ پھر دہرا دوں گا, اب تھوڑا سا لائٹ کا ایشو تھا. سو آئیں اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کے حضور دعا کرتے ہیں. سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں. سو میری التماس ہے آپ ہی سے کہ وہ آئے اور دعا میں رہنمائی کرے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ منڈے سے ہم جو ہیں وہ 6:30 بجے عبادت شروع کریں گے اور 7:15 تک آ جائے اور دعا کرتے ہیں. سارا عزت جلال خداوند کو دیں گے آج کے کلام کے لیے, خدا کی حضوری کے لیے, آج کے دن کے لیے, ان کلیسیاؤں کے لیے جو درخواست رکھتی ہیں اپنے لیے, اور جتنے لوگ آن لائن ہیں ان کے لیے. آ جائیں, جلدی آ جائیں, تار کا خیال رکھیں, اور سارا عزت جلال خداوند کو دیں گے. آ جائیں. ہاللیلویا. تب آپ تیرا شکریہ ادا کرتے یسوع نام, تیری تعریف تیری تمجید خداوند, جیسس. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو پاک ہے, تو جلالی ہے, تو مہربان ہے, تو قدوس ہے خداوند. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے, تیرے نام کو جلال دیتے خداوند, آج کے دن کے لیے, گزری ہوئی رات کے لیے خداوند, اور تو نے نئے زندگی بخشی, نئی صبح بخشی خداوند. آپ کی شکر گزاری کرتے, آپ کے قدموں میں خداوند اپنے سر اور اپنے دل کو چڑھاتے خداوند, شکریہ ادا کرتے خداوند. بھائی عاشق کے لیے برکت چاہتے خداوند, الشبا نوئل کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند. اپنے کلام کو سننے کا فضل بخشا ہے خداوند. جتنے لوگ آن لائن ہیں خداوند, الشبا کے لیے, ذیشان مسیح کے لیے خداوند. یس لارڈ, یس لارڈ, یس لارڈ. آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے خداوند. تیری شکر گزاری کرتے خدا. تو بھلا ہے, تو پاک ہے, تو جلالی ہے, تو قدوس مہربان خداوند ہے خدا. کبھی تو سوتا نہیں, کبھی اونگتا نہیں خداوند, تو سدا جاگتا رہتا ہے خداوند, اور صادق کی دعا پر خدا کان لگاتا ہے خداوند. تیرا شکریہ ادا کرتے خدا باپ, تیری شکر گزاری کرتے خدا, تیرے زندہ کلام کے لیے خدا. بس خدا ایسے دوڑے خدا, ایسا دوڑے خدا جو تیرے قد کے موافق ہو خدا. خدا باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے, تیرا کلام ہماری زندگی میں رس بس جائے خدا. خدا تیرے زندہ کلام کی قدرت ہماری زندگی پر ظاہر ہو خداوند. میں تیرا شکریہ ادا کرتی خدا. بس خدا تیرے زندہ کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتی. تیرے لوگوں پر تیری برکت ہے خدا, تیرے ہاتھ کو چاہتے خدا. جتنے لوگ خداوند تجھ میں وفادار ہے خداوند, انہیں اپنی قدرت سے اور بڑھا خدا, اپنے جلال میں بڑھا خداوند. سننے کا فضل بخش خدا, اپنے لوگوں پر خدا اپنے کرم کی نظر کر خدا. تیرے بیٹے یسوع کے خون پر خداوند, ان کے لوگوں پر خدا تیرے خون کو لیتے خدا. تیرے خون کی قدرت کام کرے خدا, تیرے بیٹے یسوع کا خون کام کرے خدا. خداوند تیرے کلام میں لکھا, جو لوگ خداوند تجھ سے ڈرتے ہیں خدا, تو اس پر اپنے کرم کی نظر کر دیتا خدا. تیرے لوگوں پر تیری خون کی قدرت کو لیتے خدا, اور تیری کرم کی نظر کو چاہتے خدا. سپی شہر پر خدا تیری کرم کی نظر کو چاہتے خدا. یہاں کے لوگوں پر, کلیسیا پر خدا, تیرے بیٹے یسوع کے خون کو لگاتے, برے یسوع کے خون کو لگاتے خدا. بس خدا ہم ایسے دوڑے خدا کہ ہم کامیاب ہو خدا. ہم ایسے دوڑے خداوند کہ ہم مقبول ٹھہرے خدا تیری نظر میں خدا. جیسے تو انسان اور اپنے باپ کی نظر میں مقبول ٹھہرا خدا, اور تو نے دکھ اٹھا کر خدا فرما برداری کی اور اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا خداوند. نے کہا باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو خدا. بس خداوند تیرے بیٹے یسوع کے جلال کو چاہتے, قدرت کو چاہتے خدا, تیرے ہاتھ کو چاہتے خداوند, برے یسوع کے خون کو لگاتے خدا. تیرے لوگوں پر تیری برکت ہے, سلامتی ہے, ہاتھ ہے خدا. خدا ہر کمی گھاٹے کو اپنے جناب سے پورا کر خدا, کلام کی قدرت سے پورا کر خدا, اپنے بیٹے یسوع کے خون سے پورا کر خدا. میں تیرا شکریہ ادا کرتی, یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین. ہاللیلویا. پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. سو ٹائم کو یاد رکھیے کہ منڈے کو ہم 6:30 بجے لائن ہوں گے, عبادت کریں گے خداوند کی, اور ہر روز خدا کے کلام کو پڑھیں گے, خداوند کے کلام میں آگے بڑھیں گے. آپ اپنی بائبل کو اسٹڈی بائبل بنا لیجیے, اپنی بائبل کو کھولیے گا, بائبل کو استعمال کیجیے گا,
اور میرا ایمان ہے خداوند ہر روز کی روٹی سے ہمیں طاقتور، صحت مند اور روحانی طور پر ہماری سمجھ کو بڑھائے گا۔ آئے خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کرو، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت، دنیا کے تمام مقدسین، حاضر جماعت، گھر خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔